وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا اور افتراق نہ کرو، اختلاف نہ کرو، انتشار نہ کرو، فرقہ بندی نہ کرو، گروہ میں نہ بڑھ جاؤ، ایک ساتھ رہو۔ اس پر اللہ کی نعمت ہے، اس پر اللہ کی رحمت ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انعام سے نوازتا ہے۔ اور آج ہم نے اتحاد کی دولت کو پامال کر دیا، ختم کر دیا۔ ہمارے صفوں میں اتحاد نہیں، ہم گلے ملتے ہیں لیکن دل نہیں ملتا۔ ہر آدمی عید و بقرعید کے دن گلے ملتا ہے، مصافحہ کرتا ہے۔ گلے ملنے میں ہم ذرا سا چوکتے نہیں ہیں، مصافحہ کرنے میں بھی چوکتے نہیں ہیں۔ خوب تپاک کے ساتھ، پرتپاک استقبال کے ساتھ ہم گلے ملتے ہیں، لیکن دل دوسروں کا ایک دوسرے سے ملتا نہیں۔ دل کے اندر کھٹاس ہے، دل کے اندر بغض ہے، دل کے اندر دوری ہے۔ جسم قریب ہو رہا ہے لیکن دل دور ہے۔ گلے مل رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، لیکن دل کے اندر کھٹاس ہے۔ پوری دنیا امت مسلمہ کے اس اختلاف کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ میرا یہ موضوع کسی اور وجہ سے نہیں ہے، صرف اس وجہ سے ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہے، ہمارا دل ملا ہوا نہیں ہے، ہم ایک ساتھ نہیں ہیں، جڑ کر نہیں ہیں، ہمارا پلیٹ فارم الگ الگ ہے، ہم مختلف جماعتوں میں، مختلف قبیلوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف زبانوں میں، مختلف نسلوں میں اور مختلف خاندانوں میں بٹنے کی وجہ سے، عصبیت کی وجہ سے آج پوری دنیا متحد ہو کر ہم پر حملہ کر رہی ہے۔ فلسطین کی حالت آپ دیکھ لیجیے اٹھا کر، یہ میرا ٹاپک ہے۔ 50 سے زیادہ اسلامک کنٹری ہے، مسلمان جس کا باغ دور سنبھالتا ہے۔ اسرائیل ایک چھوٹی سی کنٹری ہے، وہ 50 کنٹری مل کر بھی اس اسرائیل کو جواب نہیں دے رہے، اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو پا رہے وہ 50 کنٹری، اور اس کو نیست و نابود نہیں کر پا رہے، کیونکہ سب کے اندر اپنا اپنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ فلسطین ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، ہم عراق کے ہیں، ہم ایران کے ہیں، ہم عرب کے ہیں، ہم عمان کے ہیں، ہم ہندوستان کے ہیں۔ یہ علاقائی عصبیت ہے کہ وہ تو فلسطین کا مسلمان ہے نا، وہ مر رہا ہے، وہ گھس رہا ہے، وہ پٹ رہا ہے، وہ لڑ رہا ہے، وہ شہید ہو رہا ہے، ہم تو سکون سے ہیں، ہم پر تو کوئی ظلم زیادتی نہیں ہو رہی، ہماری مسجدیں تو نہیں چھینی جا رہی، ہمارے بچوں کو تو یتیم نہیں کیا جا رہا، ہمیں کیا غرض ہے؟ ہمارا دل ملا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم للمسلم کالبنیان، کہ ایک مسلمان مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے۔ جیسے کہ ایک دیوار اینٹ پر اینٹ لگ کر دیوار بنتی ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ سے جڑ کر دیوار بنتی ہے، ایسے ہی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب جڑتا ہے تو یہ امت بنتا ہے۔ اس کو امت محمدیہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً کہ تمہاری ایک امت ہے، تمہاری ایک جماعت ہے، تمہارا ایک خدا ہے، تمہارا ایک قرآن ہے، تمہارا نبی آخری نبی ایک ہے، تمہارا کلمہ ایک ہے، تمہارا مشن ایک ہے۔ پھر تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ وہ تو فلسطینی ہے، ہم ہندوستانی ہیں؟ ظلم اس پر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ظلم تم پر ہو رہا ہے۔ چوٹ اس کو لگ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چوٹ تم کو لگ رہی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک حدیث سنائی تھی کہ مسلمان کی مثال ایسی ہے کہ اگر کسی مسلمان کے سر میں تکلیف ہو تو دوسرا مسلمان کے سر میں بھی تکلیف ہو، کسی مسلمان کے پیر میں تکلیف ہو تو اس تکلیف کو دوسرا مسلمان بھی محسوس کرے۔ یہ مسلمان کے اتحاد کی، آپسی اتحاد کی، آپسی بھائی چارے کی، آپسی محبت کی، آپسی عنایت کی اور آپسی مہربانی کی یہ مثال ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے صفوں میں اتحاد نہیں، ہم مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، کہیں خاندانی جھگڑا ہے، کہیں ذات پات کا جھگڑا ہے، کہیں نسل کا جھگڑا ہے، کہیں علاقے کا جھگڑا کہ ہم مراٹھی تو بہاری، ہم گجراتی تو پنجابی، تو کہیں پر علاقے کا جھگڑا ہے جو ہم کو ایک دوسرے سے دور کر رہا ہے، کہیں پر زبان کا جھگڑا ہے کہ ہم عربی تو اجمی۔ بلکہ بعض ساتھیوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ عرب کے علاقوں میں جو ہندی مسلمان جاتے ہیں، ہندوستان کے مسلمان، وہ اس کو صحیح سے مسلمان بھی نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے یہ ہندی ہے، مطلب اس کے حساب سے جو عربی بولے گا وہی مسلمان ہے، اور جو عربی نہیں بولے گا وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو کہتا ہے ہندی ہے۔
یہ عصبیت ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا تھا اور کہا تھا لا عصبیت فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر کوئی چھوت چھات نہیں، کوئی بھید بھاؤ نہیں اور کوئی اونچ نیچ نہیں، عصبیت اسلام میں نہیں ہے۔ ہمارا رشتہ ایمانی رشتہ ہے، ہمارا رشتہ اسلام کا رشتہ ہے، اور ایمان کا رشتہ اور اسلام کا رشتہ ایسا ہے کہ اگر کوئی چین میں ہو اور کوئی ہندوستان میں اور کوئی ایران میں تو مسلمان کا بھائی ہے۔ ہندوستان کا مسلم اور چین کا مسلم دونوں آپس میں بھائی ہے۔ وہ بارڈر ہوگا، پاسپورٹ الگ ہو سکتا ہے، قانون الگ ہو سکتا ہے، لیکن ایمان کا رشتہ وہی ہوگا کہ المسلم و اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی۔ لیکن ہمارے اندر علاقائی جھگڑا اتنا ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، وہ پاکستانی ہیں، اور وہ عربی ہے تو یہ اجمی ہے، اور عربی اجمی کو مسلمان نہیں سمجھ رہا، اجمی عربی کو مسلمان نہیں سمجھ رہا، مراٹھی پنجابی کو نہیں سمجھ رہا، بہاری کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہاری ہماری مسجد کا امام کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ باہر جا کر دیکھیں، باہر جب آپ بہار سے باہر نکلیں گے ادر اسٹیٹ میں مسلم کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا، مسلمان قوم کی بات کر رہا ہوں، اسی قرآن والے کی بات کر رہا ہوں، اسی کلمے والی کی بات کر رہا ہوں، اسی خدا اور رسول کی بات کر رہا ہوں، جس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں اس کو وہ بھی پڑھتے ہیں۔ وہاں یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ یہ بہاری عالم ہے، یہ بہار کا عالم ہے، یہ گجرات کا عالم ہے، اور ہم گجراتی ہیں تو ہمیں گجرات کا عالم چاہیے۔ بھائی یہ علاقائی جھگڑا کیوں؟ یہ علاقائی نفرت کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو مخاطب کر کے فرمایا کہ قریشیو یاد رکھو، یہ جو زمانے جاہلیت کے تمہارے عصبیت کے جھگڑے تھے کہ وہ اجمی ہیں ہم عربی ہیں، یہ سب ختم کرو، اور جو بھی عصبیت کے جھگڑے کو پھیلائے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ عرب کے اندر پہلے یہ چیزیں بہت ہی آج بھی ہو گئی ہیں۔ عرب اپنے زمانے میں اپنے علاقے کے لوگوں کے علاوہ دوسرے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ سمجھتے تھے بھیڑ بکری ہے، سب بھیڑ بکری، جانور، انسان ہے ہی نہیں، ان کو کھانے کا، رہنے کا، بولنے کا، جینے کا سلیقہ ہی نہیں ہے۔ عرب کے علاوہ جتنی قومیں ہیں، جتنی لوگ ہیں، وہ سب کو بھیڑ بکری سمجھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ لا فضل لعربی ولا عجمی ولا ابیض علی اسود، کہ دیکھو کسی عربی کو عجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی شہری کو کسی دیہاتی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اگر کالا بھی ایمان لے کر آیا اور اس کے پاس تقویٰ ہے حضرت بلال جیسا تو اس کی بھی عزت ہوگی، اور وہ بھی مسجد نبوی کا مؤذن بن سکتا ہے، اور وہ بھی مسجد حرام کا مؤذن بن سکتا ہے، اور اسلام نے وہ رتبہ دیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ مؤذن بنے۔ آج جو ہمیں پیٹا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، اور ہماری جو یہ حالت ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے اندر کا اتحاد ختم ہو گیا، ہم علاقائی جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو کئی مثالوں سے سمجھاؤں لیکن ان سب باتوں سے آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا، اس لیے میں ایک اور بھی قریب کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں، سمجھ میں آئے گا۔ آج ہمارے ہندوستان کی حالت آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے مسلمانوں کی کیسی ہے۔ یہاں پر کیسی عصبیت ہے، کیسی منافرت ہے، کیسی دوریاں ہیں، کیسی دیواریں ہیں۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو مسلمان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مسلکی جھگڑا اتنا پھیلا ہوا ہے، مسلک کا جھگڑا، کہ یہ وہابی، یہ سنی، یہ دیوبندی، یہ جماعت اسلامی، یہ مودودی، یہ اہل حدیث، کوئی ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کیا یہ وہ دور ہے اس میں یہ بکنے کا کہ بھائی تو دیوبندی ہے، تو بریلی ہے، تو جماعت اسلامی ہے، تو مودودی ہے، اور تو اہل حدیث ہے؟ یہ ڈسکس کرنے کی بات ہے؟ کیا یہ اسٹیج پر بولنے کی بات ہے؟ کوئی بھی مولوی اور ملا یا کوئی بھی عالم اگر آج کے اس نازک دور میں ہندوستان میں کسی بھی منچ سے، کسی بھی اسٹیج سے اگر یہ دعوت دیتا ہے کہ یہ بریلی ہے، اس سے مصافحہ نہ کرو، یہ دیوبندی ہے، اس سے نکاح نہ کرو، اس سے قطع تعلق کرو، ایسے بیان کو اور ایسے مولوی کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، ڈنکے کی چوٹ پر بائیکاٹ کرنا چاہیے، ایسے مولوی کو قید میں رکھ دینا چاہیے، جیل میں ڈال دینا چاہیے۔ کیونکہ آج کا دور وہ نہیں ہے کہ ہم اس پر ڈسکس کریں کہ بھائی
کون آمین زور سے بولتا ہے، کون آہستہ سے بولتا ہے، کون ہاتھ کہاں پر باندھتا ہے، اور کون رفع دین کرتا ہے، کون رفع دین نہیں کرتا ہے، کون قرات خلف الامام کا قائل ہے اور کون قرات خلف الامام کا قائل نہیں ہے۔ یہ دور نہیں ہے۔ آج بات ہوگی وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ ہم ایک امت ہیں، ہم ایک عقیدے کو ماننے والے ہیں، ہم ایک کلمہ کو پڑھنے والے ہیں، ہم ایک قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، ہم ایک آخری نبی کو ماننے والے ہیں، اور ہمارا مشن ایک ہے، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، ہم ایک ہیں، ہمارا مشن ایک ہے، ہماری سوچ ایک ہے، ہمارا نظریہ ایک ہے، ہماری فکر ایک ہے، ہماری محنت ایک ہے، ہماری دعوت ایک ہے، ہماری عظیمت ایک ہے۔ اس کی دعوت ہونی چاہیے، یہ لے کر چلنا چاہیے، تو اتحاد کا درس پڑے گا، تو ہمارے اندر اتحاد آئے گا۔ آج جو فلسطینی مسلمانوں کی حالت ہے اور ان کے بچوں کی حالت ہے، اور ان پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، اس کے ذمہ دار کہیں ہم بھی ہیں۔ سوشل میڈیا سے آواز اٹھانے والے کہ یہ بریلوی ہیں، یہ پجاری ہیں درگاہ کے پجاری، یہ مزار کے پجاری، یہ کافر، میں مسلمان، میں کافر، وہ مسلمان، اس طرح کی باتیں کرنے والے فیس بک پر اور دیگر پلیٹ فارم پر جو ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگاتے ہیں، یہ وہ دوریاں ہیں جو فلسطین مسلمانوں کا درد ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ پوری دنیا کے مسلمان اگر متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، ان کا دل ایک ہو جائے، ان کا دل مل جائے، ایسا دل مل جائے جیسے اوس و خزرج کا ملا تھا۔ اوس و خزرج کا جھگڑا بہت مشہور تھا، صدیوں سے جھگڑا ہو رہا تھا ان کے اندر، کوئی ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مرنے والا یہ وصیت کر کے جاتا تھا کہ دیکھو فلاں خاندان سے، فلاں قبیلے سے میرا جھگڑا ہے، سب کچھ ایکسیپٹ کر لینا، سب کچھ مان لینا، لیکن اس کی بات نہیں ماننا، اس سے جھگڑا جاری رکھنا۔ اسلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اوس و خزرج کے قبیلے کو اور صدیوں کی دشمنی کو یہ اسلام کی دعوت سے اور کلمے کی دعوت سے، قرآن کی دعوت سے اور دینی تعلیم سے ختم کیا، اور وہ شیر و شکر ہو گئے۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ اسی ضمن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اوس و خزرج کی لڑائی کے ضمن میں، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کے کلام کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ چھوڑو یہ جھگڑا کہ کون عربی ہے کون اجمی ہے، چھوڑو یہ جھگڑا کہ کون ایرانی ہے کون افغانی ہے، چھوڑو یہ جھگڑا کہ کون عراقی ہے اور کون پاکستانی ہے۔ اللہ کے ماننے والے ہم لوگ ہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہم سے کیا کہتا ہے، اللہ ہم سے کیا کہتے ہیں، اس پر آؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور افتراق نہ کرو، اختلاف نہ کرو، اور اگر اختلاف ہے تو اختلاف کے باوجود بھی احترام ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاف صحابہ میں بھی تھا، تابعین کے دور میں بھی تھا، تبع تابعین کے دور میں بھی تھا، بعد کے دور میں بھی تھا، قیامت تک رہے گا۔ مسلمان کے صفوں میں نظریاتی اختلاف، مسلکی اختلاف ہر دور میں تھا، ہر دور میں رہے گا، لیکن فرق یہ ہے کہ اس دور میں نظریاتی اختلاف کفر کے فتوے پر اور اسلام کے فتوے پر جا کر رکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک الگ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک الگ ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ بات؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رفع دین کرتے ہیں نماز کے اندر، ان کے ماننے والے، امام ابو حنیفہ کے ماننے والے نہیں کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام ابو حنیفہ کے قبر پر پہنچے زیارت کرنے کے لیے، اتنا بڑا امام شافعی جس کا متبعین آج بھی موجود ہے، جس کی فقہ کو ماننے والے آج بھی موجود ہے، رفع دین کرنے والے، آمین زور سے بولنے والے شافعی آج بھی موجود ہے، لیکن خود اس فقہ کا امام شافعی جب امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر جاتا ہے اور وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس نماز میں رفع دین نہیں کرتا، حنفی مسلک کے اعتبار سے نماز پڑھتا ہے۔ یہ بتانے کے لیے کہ اختلاف ہمارا ہے، نظریاتی اختلاف ہے، لیکن ہم احترام میں کمی کرنے والے نہیں ہیں، ہم احترام کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ صحابہ میں آپسی اختلاف ہوتا تھا، نظریاتی اختلاف ہوتا تھا، لیکن کبھی یہ واقعہ کہیں نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے اپنے اختلاف کی بنیاد پر کسی کو کافر کہہ دیا ہو۔ سب ایک دوسرے کا سمان کرتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، لیکن آج ہمارے اندر کیا ہو گیا ہے؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کس مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں؟
کون سی بحثیں چڑھے ہوئے ہیں؟ بریلوی کے منچ سے، بریلوی کے اسٹیج سے وہاں کا عالم اور ملا ببانگے دہل یہ کہتا ہے کہ دیوبندی کی لڑکیوں سے شادی نہ کرو، سلام نہ کرو، اور اگر شادی ہو گئی ہے، نکاح ہو گیا ہے تو اس کا نکاح جائز نہیں ہے، نکاح ختم کرو، پھر سے نکاح کراؤ دوسرے سے۔ یہ چل رہا ہے۔ یہ حالت اگر ہوگی تو لوگوں کو پتہ ہے کہ مسلمان زبان کے جھگڑے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم بھوجپوری والے ہیں، ہم بہاری والے ہیں، تو ہم کہیں جاتے ہیں باہر مراٹھی اور مہاراشٹر میں اور پنجاب میں اور گجرات میں اور اس علاقے میں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہار کا ہے، بہاری ہے، اس وجہ سے وہ زیادہ فوقیت نہیں دیتے اور زیادہ عزت نہیں دیتے۔ تو لوگوں نے اس کو سمجھ لیا ہے کہ ان کے اندر علاقے کا جھگڑا ہے، ان کے اندر خاندان کا جھگڑا ہے، ان کے اندر زبان کا جھگڑا ہے، ان کے اندر ذات پات کا جھگڑا ہے، اور سب سے بڑا جھگڑا ان کے اندر مسلک کا جھگڑا ہے۔ اور یہ جھگڑا جب تک ختم نہیں ہوگا، قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، کہ آپس میں اختلاف نہ کرو۔ ہمارا اختلاف اس بات میں نہیں ہے کہ خدا دو ہے، ہمارا اختلاف اس میں نہیں ہے۔ ہمارا اختلاف اس بات میں نہیں ہے کہ اللہ کا کلام جو 30 پارہ ہے یہ حق ہے، برحق ہے، سچ ہے، کسی کا کوئی اختلاف اس میں نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہر بریلوی بھی کہتا ہے، سنی بھی کہتا ہے، دیوبندی بھی کہتا ہے۔ ہمارا اختلاف اس بات میں بھی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ لا نبی بعدی، کہ ہمارے جو نبی ہیں وہ آخری نبی ہے، سب مانتے ہیں اس بات کو، نبی کو ایک مانتے ہیں، قرآن کو ایک مانتے ہیں، کلمے کو ایک مانتے ہیں، خدا کو ایک مانتے ہیں۔ تو اسی پر اتحاد کریں، یہ اصول کی بات ہے۔ اور جو نظریاتی اختلاف ہے کہ بھائی کون جائے گا مزار پر اور کون نہیں جائے گا، کون ہاتھ اٹھائے گا رفع دین کرے گا کون نہیں کرے گا، کون آمین زور سے بولے گا اور کون نہیں بولے گا، کون امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے گا کون نہیں پڑھے گا، یہ نظریاتی اختلاف ہے، یہ ہوگا، ہر دور میں تھا۔ احترام ضروری ہے، وہ بھی مسلمان ہیں۔ ہم تو کبھی کسی جماعت اسلامی کو، اہل حدیث کو یا بریلوی کو یا کسی بھی دوسرے مسلک والے کو غیر مسلم نہیں مانتے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں کہ ہاں یہ بھی میرا مسلمان بھائی ہے، یہ ایسا ہی مسلمان ہے کہ اگر اس کو کوئی تکلیف ہو تو ہمیں تکلیف ہوگی۔ جس دن ہم یہ درد محسوس کریں گے اس دن فلسطین کا درد ہمیں محسوس ہوگا، فلسطین کے مسلمانوں کا درد محسوس ہوگا۔ لیکن ہم تو بارڈر کی لڑائی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا بارڈر ہندوستان اور یہاں کا مسلمان۔ بہت سارے لوگ تو ایک گاؤں کے علاوہ دوسرے گاؤں کے مسلمان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، 5 کلومیٹر کے فاصلے پر اگر کوئی دوسرا گاؤں پریشان ہو تو دیکھنے تک نہیں جاتے کہ کیا ہوا ان کے ساتھ، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرا گاؤں ہے۔ اب یہاں پر گاؤں کا اختلاف ہے، یہ ہمارا گاؤں الگ ہے ان کا گاؤں الگ ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ایمان کا رشتہ سب سے مضبوط رشتہ ہوتا ہے، اسلام کا رشتہ سب سے مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہے، بھائی چارہ نبھاؤ۔ ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ حسد مت کرو، بغض مت کرو اور جھگڑے مت کرو، اختلاف نہ کرو، فرقہ بندی نہ کرو، گروہ بندی نہ کرو، دوریاں پیدا نہ کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ یہ تو حدیث کہتی ہے کہ بھائی بھائی بن کر رہو۔ لیکن ہمارے صفوں کی شیرازہ بندی ختم ہو رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے، تسبیح کے دانے کی طرح ہم بکھر چکے ہیں۔ گھر میں 5 بھائی اور 5 بھائی کا نظریہ اور اختلاف ایسا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، بلکہ بعض گھروں میں وہ ایک دوسرے کو کافر بھی سمجھتے ہیں اگر نظریاتی اختلاف ہے تو۔ اگر وہ کسی جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا ہے اور کوئی اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہے کوئی بھائی، اور کوئی بھائی جو ہے دیوبندی سے تعلق رکھتا ہے، تو بھائی ہے، اپنا بھائی، سگا بھائی، وہ ایک دوسرے کو کافر سمجھ رہا ہے۔ تو اس اختلاف کے ساتھ ہم دنیا فتح کر لیں گے، اس اختلاف کے ساتھ ہم دنیا کی امامت کریں گے، اس اختلاف کے ساتھ ہم دنیا میں سر اٹھا کر جئیں گے، اس اختلاف کے ساتھ ہمیں سربلندی ملے گی؟ ہرگز نہیں ملے گی۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اگر تم جھگڑے کرو گے، آپس میں اختلاف کرو گے، فَتَفْشَلُوا، تم ہار جاؤ گے، تم شکست کھا جاؤ گے، شکست فاش ہوگی، تمہیں کھلی شکست ملے گی، کوئی تم کو نہیں بچا سکتا۔ آج ایک چھوٹی کنٹری سے ہم نہیں لڑ پا رہے، اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، اور مظلوم بیچارے مارے جا رہے ہیں فلسطین کے۔ اس کی وجہ یہی ہے، علاقائی عصبیت ہمارے اندر۔ ہر ملک کے لوگ کہتے ہیں کہ ارے ہمارا ملک تو سیف ہے نا،
ہم تو سیف ہیں، ہمارے یہاں کے لوگ سیف ہیں، اب کیا چاہیے؟ مرے فلسطین کے لوگ، ان کے اندر غیرت ایمانی نہیں ہے، غیرت اسلامی نہیں ہے، ایمان کے رشتے کو وہ اصل رشتہ سمجھ نہیں رہے، وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ ہم بھی نہیں سمجھ رہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ جس دن ہم سمجھیں گے تو ان کا درد ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ وہ ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، ہمارے لیے شہادت پیش کر رہے ہیں۔ مسجد اقصی صرف ان کی نہیں ہے، یہ زمین مقدسہ صرف ان کی نہیں ہے، ہم سب کی جاگیر ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ اکیلے فلسطین کے مسلمان ڈٹے ہوئے ہیں، ہم کیا رول پلے کر رہے ہیں؟ یا دوسرے قوم اور دوسرے ملک کے لوگ کیا رول پلے کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ دیکھو یہ زبان کا اختلاف ہونا، الگ الگ زبانوں کا ہونا، الگ الگ نسل کا ہونا، الگ الگ قبیلوں کا ہونا، الگ الگ خاندان کا ہونا، مختلف زبانوں کا ہونا، یہ صرف انٹروڈکشن کے لیے ہے، پہچان کے لیے ہے، تعارف کے لیے ہے، یہ شیخی بگاڑنے کے لیے نہیں ہے، فخر جتانے کے لیے نہیں ہے کہ ہم اچھے تم اچھے نہیں، ہم عربی تم عجمی، ہم شہری تم دیہاتی، یہ بتانے کے لیے جتانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو بس پہچان کے لیے، انٹروڈکشن کے لیے کہ بھئی فلاں آدمی عرب کا ہے اور فلاں آدمی عجم کا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ التقوی ہاہنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى اموالکم ولا الى اجسادکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ تمہارا دل کا قبلہ کیسا ہے۔ نماز میں صف بندی ہو رہی ہے، امام صاحب اعلان کرتے ہیں کہ بھائی صف کو ملا لو، ٹخنے سے ٹخنا ملا لو، کاندھے سے کاندھا ملا لو، زانگ سے زانگ ملا لو۔ امام صاحب یہ نہیں بولتے کہ دل سے دل ملا لو، کیونکہ امام صاحب کو ایسا لگتا ہے کہ سب کا دل ایک دوسرے سے ملا ہوا ہوگا، لیکن سب کچھ مل جاتا ہے، صف بندی میں دل ہی نہیں ملتا، دل کے اندر دوری پیدا ہو رہی ہے۔ صف سیدھی ہو گئی، ٹانگ سیدھا ہو گیا، گلا سیدھا ہو گیا، زانگ سیدھا ہو گیا اور ایک دم سیدھی ہو گئی صف، لیکن دل کے اندر دوری ہے، دل سیدھا نہیں ہوا، دل کے اندر نفرت ہے، دل کے اندر بغض ہے، دل کے اندر حسد ہے، دل کے اندر عداوت ہے، ذات پات کا عداوت، علاقے کا عداوت، زبان کا عداوت، عصبیت، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا کہ لا عصبیت فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر کوئی عصبیت نام کی چیز نہیں ہے۔ یہ پہلے ہوا کرتا تھا کہ بھائی ہم عربی تو اجمی، ہم شہری تو دیہاتی، ہم بڑے تم چھوٹے، ہم سید اور تم شیخ اور تو منصوری، یہ سب پہلے کی باتیں تھیں، زمانے جاہلیت کی باتیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ جو آدمی عصبیت کی بات کرے گا، علاقے کی بنیاد پر اپنا فخر جتلائے گا، خاندان کی بنیاد پر فخر جتلائے گا، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ قرآن نے کہا کہ فلا انساب بینہم یومئذ، کہ وہاں کوئی حسب نسب پوچھا نہیں جائے گا کہ بھائی کس حسب سے ہو، کون سا نسب ہے، کون سا خاندان ہے، کون سا نسل ہے، کون سی ذات ہے، وہاں تو یہ پوچھا نہیں جائے گا، وہاں یہ پوچھا جائے گا نماز پڑھے تھے، قرآن پڑھے تھے، دین پر عمل کیے تھے اور عمل لے کر آئے ہو، ایمان صحیح ہے، عقیدہ صحیح ہے، توحید پر قائم تھے، عمل صالح کرتے تھے اور سنت پر عمل کرتے تھے، یہ سوال ہوگا۔ یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ کس خاندان سے ہیں، آپ کس خاندان سے ہیں، آپ کس علاقے سے ہیں، آپ کس ملک سے ہیں، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، یہ کوئی سوال نہیں ہوگا۔ فلا انساب بینہم، اس طرح کے کوئی سوال وہاں نہیں ہوں گے۔ آج ہماری صفوں کے اندر درار ہے، اختلاف ہے، انتشار ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا ہمارا فائدہ اٹھا رہی ہے، ہمیں کمزور سمجھ رہی ہے، بے بس سمجھ رہی ہے اور ہمیں چور رہی ہے، ہمیں کاٹ رہی ہے، ہمیں جو ہے ذلیل اور رسوا کر رہی ہے، ہمیں بجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پھر سے ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا اور اللہ کی اس تعلیم اور احکام پر آنا ہوگا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً،
کہ ایک امت بن کر رہنا ہوگا، ایک جماعت بن کر رہنا ہوگا۔ نظریاتی اختلاف اپنی جگہ پر ہوگا، ہوتا رہے گا، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو اس پر مجبور سمجھیں گے، معذور سمجھیں گے، لیکن ان کا احترام ہم اپنے دل سے نہیں جانے دیں گے۔ ہر ایک مسلمان کی تعظیم کریں گے، وہ چاہے دیوبندی ہو، بریلی ہو، جماعت اسلامی ہو، مودودی ہو، عراقی ہو، افغانی ہو، عربی ہو، فلسطینی ہو، ہندوستانی ہو، سب مسلمان ہیں۔ المسلم اخو المسلم، اس نظریے کے ساتھ ہم جئیں گے تو انشاءاللہ ہمارے صفوں میں اتحاد پیدا ہوگا، اور جب اتحاد پیدا ہوگا تو پھر ہم دنیا کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں، باطل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آج یہ باتیں کرنے کی نہیں ہیں، آج اتنے حملے باطل کی طرف سے ہو رہے ہیں، اور باطل اس طریقے سے ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے، باطل ہماری جڑوں کو کھود رہا ہے، ہمیں مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم اس جھگڑے پہ پڑے ہوئے ہیں کہ تو رفع دین کرتا ہے اور ہم نہیں کرتے ہیں، تو آمین بولتا ہے ہم نہیں بولتے ہیں، تو بہاری ہے ہم پنجابی ہے، ہم اس جھگڑے سے باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔